سب سے پہلے ایک شخصیت ہے، میاں نواز شریف ان کا نام ہے، اور غالباً مسلم لیگ نون کے صدر ہیں، وہ کہاں ہیں؟ وہ لاہور میں ہیں، اور پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر کے طور پہ جو ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی وفاق اور صوبے میں جو حکومتیں ہیں ان کو وہ گائیڈنس دیں، ان کو جو بنیادی اہمیت کے معاملات ہیں ان کے اوپر مشاورت بھی دیں، اور کوئی ڈائریکشن ہو تو وہ بھی دیں، اور وہ یہ سارا کام جو ہے وہ بڑی خاموشی سے اور بڑی جو ہے وہ یعنی جو ہے وہ پوری یعنی کمٹمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ کوئی معاملہ فیڈرل لیول پہ یا پنجاب حکومت میں کے لیول پہ ایسا نہیں ہے بنیادی اہمیت کا جو حامل ہو وہ ان کے ساتھ ڈسکس نہ ہو، اس کے اوپر ان کی گائیڈنس نہ ہو، لیکن یہ ضرور ہے کہ انہوں نے اس سارے عمل کو یا اس کردار کو انہوں نے میڈیا پہ جو ہے وہ نہیں رکھا، اور اس میں ان کی اپنی ایک حکمت ہے جس کے اوپر آپ بات کر سکتے ہیں۔ اس کے نیگیٹو میں تو یہ ہے کہ جس طرح سے آپ سوال کر رہے ہیں اسی طرح سے اور کئی سوال اٹھتے ہیں کہ جی وہ کہاں ہیں، جی وہ کیا کر رہے ہیں، لیکن اس کا ایک مثبت پہلو یہ ہے کہ دونوں گورنمنٹس کو پارٹی کو ان کی گائیڈنس میسر ہے، اور میڈیا میں ان کے آنے اور میڈیا پہ ان کے بات کرنے سے جو دونوں گورنمنٹس کو جس قسم کی صورتحال درپیش ہو سکتی ہے اس سے دونوں گورنمنٹس محفوظ ہیں، اور دونوں گورنمنٹس کو جو لیڈ کر رہے ہیں ایز پرائم منسٹر اور ایز چیف منسٹر انہیں پورا موقع حاصل ہے کہ وہ اپنی گورنمنٹس کو جو ہے وہ میڈیا میں بھی ریپریزنٹ کریں اور اپنی پرفارمنس بھی کریں۔ اچھا، میڈیا کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن اصل تو عوام ہے نا، تو عوام سے کیا گلہ ہے ان کا؟ عوام سے کوئی رابطہ ان کا کیوں نہیں ہے؟ عوام سے ان کا کوئی گلہ نہیں ہے، لیکن عوام سے رابطہ جو ہے وہ دو حوالوں سے ہو سکتا ہے۔ ایک تو تنظیمی حوالے سے ہو سکتا ہے ایک پارٹی پریزیڈنٹ کے طور پہ، اور دوسرا جو ہے وہ گورنمنٹس کی پرفارمنس کے حوالے سے ہو سکتا ہے۔ تو گورنمنٹ کی پرفارمنس کے حوالے سے میرا نہیں خیال کہ ابھی جو ہے وہ 4-6 مہینے بعد ہی جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ رزلٹ نکالنے کی کوشش کی جائے یا اس کے اوپر کوئی مواخذہ ٹائپ جو ہے وہ معاملہ کیا جائے۔ جہاں تک تنظیمی امور سے متعلقہ معاملہ ہے تو اس کے اوپر انہوں نے میٹنگز کی ہیں، ان میٹنگز کو بھی ہم نے میڈیا پہ شیئر نہیں کیا، لیکن ان میٹنگ میں پارٹی کے تنظیمی امور کو جو الیکشن میں جو معاملات ہوئے یا جو صورتحال رہی اور اس کے بعد فردر جو ہے وہ پارٹی نے کس طرح سے آگے بڑھنا ہے اس کے اوپر انہوں نے مکمل مشاورت کی ہے، اور اس کے اوپر جب کوئی فیصلہ کر کے اس کے اوپر عمل شروع ہوگا تو پھر وہ میڈیا میں بھی نظر آ جائے گا۔ پارٹی کے سیکرٹری جنرل کون ہیں؟ پارٹی کے سیکرٹری جنرل احسن اقبال صاحب ہیں۔ اچھا، وہ اس پروسیس میں نہیں بدلے جس میں نواز شریف صاحب نہیں، اس پروسیس میں جو ہے وہ پریزیڈنٹ کو یہ اختیار دے دیا تھا مرکزی جنرل کونسل نے کہ وہ عہدوں میں جو ہے وہ سبجیکٹ ٹو اپروول آف دی جنرل کونسل جو ہے وہ تبدیلی کر سکتے ہیں۔ اچھا، عام تاثر یہ کہ جی مسلم لیگ کا فوکس صرف اور صرف وہ پنجاب پہ ہوتا ہے۔ اب دیکھیں خیبر پختونخوا میں کیا ہو رہا ہے، لوگ مر رہے ہیں، بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے، اس طرف مسلم لیگ نون کی کوئی توجہ نہیں ہوتی۔ نہیں، آپ مجھے بتائیں کہ بطور مسلم لیگ نون ایک سیاسی جماعت کے اگر وہاں پہ کوئی دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں تو کیا مسلم لیگ ایز سیاسی جماعت کے وہاں پہ کوئی رول ادا کرنے یا کوئی اس فائٹ اگینسٹ ٹیررزم میں جو ہے وہ حصہ لینے چلی جائے؟ وفاقی حکمران جماعت کے طور پہ وفاقی حکمران اسحاق ڈار صاحب نے آج تک افغانستان کا دورہ ہی نہیں کیا۔ وہ ٹھیک ہے، میں افغانستان کا دورہ کرنے کی اگر ضرورت محسوس ہوگی یا وہ لازم ہوگا تو وہ ضرور کریں گے، لیکن آپ کے علم میں ہے کہ افغانستان سے متعلقہ جو معاملات ہیں وہ جس طرح سے ہینڈل ہوتے ہیں
تو اس طرح سے جو ہے وہ ہو رہے ہیں، اور کیونکہ ان میں سیکورٹی کا عنصر جو ہے وہ بدرجہ اتم زیادہ ہے، وہاں پہ پولیٹیکل نیگوشیشن کے لیے سپیس کم، اور سیکورٹی میئرز اور سیکورٹی کے حوالے سے جو معاملات کو کنٹرول کرنا وہ زیادہ ہے۔ تو اسی انداز سے پچھلے کوئی 2-4 سال کی نہیں، پچھلے 10-15-20 سال کی بات ہے، تو اس حساب سے جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ پوری طرح سے معاملات سے جو ہے وہ منسلک ہے، لیکن ان معاملات نے جو ہے وہ آگے بڑھنا تو اسی طریقے سے ہے۔ مثلا میاں نواز شریف صاحب باہر نکل کے محمود چکزئی کو، اختر بینگر کو، ان لوگوں کو انوالو کر کے تو بلوچستان کے مسئلے میں کردار ادا نہیں کر سکتے؟ دیکھیں، بلوچستان کے معاملے میں جو ہے وہ تو سیاسی کردار ہی ادا کر سکتے ہیں نا، اور اس سیاسی کردار کے ادا کرنے کی وہاں پہ کتنی گنجائش ہے، اور وہاں پہ جو لوکل سیاست ہے، جو سیاستدان ہیں، وہ کس انداز سے ان معاملات کو دیکھ رہے ہیں، ان کے آپس میں کیا نظریات اور کیا سوچ ہے۔ اب میں کسی کا نام تو نہیں لیتا، لیکن جو نیشنلسٹ ہیں، جو دوسری طرف ہیں، ان سب سے اگر آپ ملیں تو اس مسئلے کے حل کے لیے سبھی کے خیالات جو ہیں وہ مختلف ہیں، سبھی جو ہے وہ ایک دوسرے کے جو ہے وہ ایک دوسرے سے ناراض ہیں۔ تو اس صورتحال میں جو ہے وہ ایک تو سیکورٹی میئرز اور سیکورٹی ریلیٹڈ معاملات ہیں، وہ تو بہرحال جو ایپیکس کمیٹی ہے، جو جس طرح سے اس کی ترتیب اور ترکیب ہے، اس کے مطابق ہی وہاں پہ میٹنگز ہونی ہے، فیصلے ہونے ہیں اور ان کے اوپر عمل ہونا ہے۔ لیکن جو پولیٹیکل وہاں پہ رول ہے، وہ اب آپ اختر بینگل صاحب جو ہیں وہ ناراض ہیں، اور ناراض ہو کے وہ استعفیٰ دے کے اور وہ خود انہوں نے کہا کہ نہ انہوں نے استعفیٰ دینے سے پہلے کسی سے پوچھا، نہ کسی سے مشورہ کیا، بلکہ انہوں نے خود کہا کہ میں نے اپنی جماعت سے بھی مشورہ نہیں کیا، اور اس کے بعد وہ جا کے دبئی بیٹھ گئے ہیں، باہر بیٹھ گئے ہیں۔ تو پہلے تو یہ ہے نا کہ وہ وہاں پہ جو یہ بڑے نام ہیں، یہ تو کہیں آپس میں بیٹھیں، کوئی بات کریں، اور اس کے بعد پھر دوسروں کو بھی موقع ملے، پنجاب کو بھی، سندھ کو بھی، KPK کو بھی، کہ وہ بھی سارے جو ہیں وہ جا کے وہاں پہ ان معاملات میں اپنا رول ادا کریں۔ پاکستان مسلم لیگ نون بالکل، اور لیڈرشپ جو ہے وہ ہم تو بالکل یہ چاہتے ہیں کہ جو بھی سیاسی رول وہاں پہ ادا کیا جا سکے۔ اب جو لوگ ملنا چاہتے ہیں، ڈاکٹر مالک صاحب کی جو ہے وہ میری یعنی میں بھی موجود تھا، 2-3 میٹنگز ہوئی ہیں، اس میں یہ ساری چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں۔ ان کی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سائٹ پہ بھی میٹنگز ہوئی ہیں۔ پرائم منسٹر صاحب نے ان کو جو ہے وہ ایک یعنی راستہ دیا ہے، پرائم منسٹر نے خود ان کے ساتھ بیٹھ کے جو ہے وہ بات کی ہے۔ تو اس سلسلے میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم ان چیزوں سے جو ہے وہ بالکل لا تعلق ہیں، لیکن بہرحال جن کی اونرشپ ہے اس کے بعد ہی پھر ہمارا رول بنتا ہے۔ اچھا، میاں نواز شریف صاحب کی یہ جو خاموشی ہے یا گمنامی ہے، اس کو کچھ لوگ یہ رنگ دے رہے ہیں کہ جی وہ موجودہ سیاسی بساط پہ خوش نہیں ہے، تو شاید اس لیے وہ ایکٹیو نہیں ہو رہے۔ نہیں، دیکھیں، اس ملک کے اس وقت جو سیاسی حالات ہیں، اور جہاں اس ملک کو معاشی طور پہ پہنچا دیا گیا، وہ تو چلیں ابھی یہ 1 دن پہلے کی ہی بات ہے کہ IMF کے معاہدے کے بعد آپ کم از کم ڈیفالٹ کا خطرہ ٹل گیا ہے، اور دنیا کو اس بات کی ضمانت مل گئی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اکنومیکلی سروائیو کرے گا۔ یہ ایک سند کے طور پہ جو ہے وہ IMF کا معاہدہ جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے، سمجھا جائے گا، اور پاکستان کو اپنے حالات کو بہتر کرنے کا موقع ملے گا۔ تو اس میں تو بالکل نہ پارٹی لیول پہ نہ گورنمنٹ لیول پہ سمجھتا ہوں کہ ہم مبارکباد کے مستحق ہیں۔ ہاں، ہمیں اس بات کا اطمینان ضرور ہے
کہ ہماری کوششوں سے، گورنمنٹ کی کوششوں سے، پرائم منسٹر کی کوشش سے جو ہے یہ سارا کچھ ممکن ہوا، لیکن اس میں مبارکباد کے مستحق تو ملک کے عوام ہیں، بلکہ ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ کن مشکل حالات میں ان شرائط کو جن کو پورا کیا جانا اس معاہدے کے لیے ضروری تھا، تو لوگوں نے وہ جبر اور وہ مشکلات جو ہیں وہ برداشت کی ہیں، اور شاید کو تھوڑا بہت مزید بھی برداشت کرنی پڑے، تو تب یہ ممکن ہوا ہے کہ ہم اپنے اکنامیکل جو پرابلمز ہیں یا جو ایک ایسی صورتحال سی جو ڈیفالٹ کی طرف جا رہی تھی اس سے ہم بچ نکلے ہیں۔ باقی جو پولیٹکس ہے، آپ مجھے بتائیں کہ ان پولیٹیکل حالات سے کون مطمئن ہو سکتا ہے؟ اگر میاں نواز شریف مطمئن نہیں ہے تو کوئی مجھے اور بتائے نا کہ میں مطمئن ہوں۔ ان حالات کو اس نہج تک پہنچانے کے لیے ایک ہی بندہ ہے، جس بندے نے کہا کہ نہ میں کسی کے ساتھ بیٹھوں گا، نہ میں کسی کے ساتھ بات کروں گا، نہ میں کسی کو چھوڑوں گا، بس میں ہی میں ہوں۔ تو پھر اس طرح سے تو پھر حالات اسی طرف جاتے ہیں، اور آج بھی اب بھی جو ہے وہ صورتحال جو ہے، اگر میاں نواز شریف نے 21 اکتوبر کو پوری قوم اور ایک بڑے نمائندہ اجتماع، ایک بہت بڑا اجتماع تو تھا ہی تھا، لیکن وہ نمائندہ اجتماع تھا، اس دن مینار پاکستان پہ آلموسٹ ملک کے ہر کونے سے جو ہے وہ لوگ وہاں پہ موجود تھے، سب کی پریزنس تھی۔ انہوں نے یہ کہا کہ اس وقت ملک جس صورتحال، جس بحرانی کیفیت میں ہے، میری 40 سالہ سیاسی زندگی کا نچوڑ یہ ہے کہ سب سر جوڑ کے بیٹھیں گے تو پھر ہم اس سے نکل پائیں گے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ آج اس سے اب تقریباً 11 مہینے ہو گئے ہیں، الیکشن بھی بیچ میں ہو گیا، آج کوئی سر جوڑ کے بیٹھنے کو تیار ہے؟ اور اگر کوئی تیار نہیں ہے تو وہ کون نہیں ہے؟ اور اس کے علاوہ باقی سبھی، میری اسیسمنٹ یہ ہے کہ باقی سبھی بیٹھنے کو تیار۔ آپ لوگ بیٹھنے کو تیار ہیں عمران خان کے ساتھ؟ جی، جب میرے لیڈر نے پوری قوم کے سامنے یہ کہا کہ اس کے علاوہ حل ہی کوئی نہیں ہے، دیر از نو آپشن، پارلیمانی جمہوری نظام میں تو بات شروع ہی یہاں سے ہوتی ہے، تو جب انہوں نے پوری قوم کے سامنے کہا تو پھر ہم کیوں بیٹھنے کو تیار نہیں ہوں گے؟ لیکن یہ بات کرنی ہم نے اس لیے بند کر دی ہے کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں دوسری طرف سے اس قسم کی گفتگو ہوتی ہے کہ جی آپ کون ہیں، جی آپ کے پاس کیا ہے، جی میں کیوں آپ کے ساتھ بیٹھوں، جی میں کیوں آپ کے ساتھ بات کروں؟ تو پھر ہماری طرف بھی یہ محسوس کیا جاتا ہے کہ ہمیں یہ بات بلا وجہ بار بار نہیں دہرانی چاہیے، خواہ مخواہ دوسری طرف سے جو ہے وہ نیگیٹو بات سننے کے لیے۔